جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا نہیں سکتا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس دعا میں یقین سے مانگتے رہو۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے دونوں یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔
जब तुम्हें गुनाह के बाद नदामत हो तो समझ लो कि अल्लाह नहीं चाहता कि तुम इस राह पे जाओ। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज छोड़ी है तो वो आपको उससे बेहतर नवाज देगा। जिंदगी जब रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए। जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है उसकी उम्र के आखिरी दिनों में ये हाल होता है कि वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, यूं ही उम्र ज़ाय कर दी। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया देखती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान और आधी खूबसूरती उसकी खामोशी में है। कुछ लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं, दूसरों को नीचा दिखाना। जब किसी कम ज़र्फ पर एहसान करो तो उसके शर से बचो। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। इंसान की तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। किस किस को राजी करोगे, बस एक रब को राजी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे।